بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت، رکوع 5، آیات نمبر 47-48۔ آیات مذکورہ میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح ہم نے آپ سے قبل انبیاء سابقین پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے، اور جس کے اساس پر مجادلہ بالاحسن کی تعلیم دی گئی۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب اور کتاب کے سمجھ بوجھ علم نافع دی ہے، وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کی نوبت کم آئے گی، شاذ و نادر آئے گی۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین عرب میں سے بھی بعض ایسے منصف مزاج لوگ ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، خواہ خود سمجھ کر یا کسی عالم سے اہل علم کے ایمان کو دیکھ کر استدلال کرے، لیکن بہرحال ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اور جو ضدی کافر ہے، حد دڑم کافر ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اللہ کا انکار کریں گے۔ آیات نمبر 48 میں مزید تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے نبوت اور رسالت کے منکر ہے، ان کے پاس نہ اشتباہ ہے اور نہ منشأ اشتباہ ہے، کیونکہ جو کتاب آپ تلاوت فرماتے ہیں، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب پڑھتے تھے، نہ کتاب پڑھے ہوئے تھے، نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، مطلب کہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ جو شبہات اور شکوک نکالتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہے، آسمانی کتابوں کی مدد سے مضامین سوچ سمجھ کر فرصت کی لمحات میں لکھ لیتے ہیں، یہ اشتباہ انتہائی بے بنیاد ہے، سفاہت پر مبنی بے وقوفانہ رائے ہے، کیونکہ الفاظ قرآنیہ بذات خود ایک اعجاز ہے۔ قرآن کے الفاظ ہی محل ارتیاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خود کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تم بھی عرب ہو نا، بناؤ، لکھ لو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نزول قرآن سے پہلے آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس طرح دیگر بہت سے واضح اور کھلے معجزات ظاہر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے، اور ان میں سے ایک اہم معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امی تھے،
کچھ لکھ تو نہیں سکتے تھے، پڑھ تو نہیں سکتے تھے، یعنی عمر عزیز کے 40 سال اس حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزرے ہیں۔ 40 سال بہت عرصہ ہے، اور بچپن تو لکھنے پڑھنے کا سیکھنے کا زمانہ ہے۔ بدبختو کچھ عقل سے کام لو کہ 40 سال تک مکہ میں نہ کوئی لکھائی نہ کوئی پڑھائی، اور ایک اور اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاط اہل کتاب کے ساتھ کبھی ہوا نہیں ہے کہ اہل کتاب سے سن لیتے، کیونکہ مکہ میں اہل کتاب نہیں تھے، یہود نصارہ نہیں تھے، اور پھر 40 سال بعد یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسا مبارک کلام کا جاری ہونا خود ایک معجزہ ہے۔ اور بعض اہل علم تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ابتدا میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ میں محمد عبد اللہ و رسولہ۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مت لکھ کے، یہ قبول نہیں ہے رسول۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انکار کیا کہ میں تو یہ نہیں مٹا سکتا، مٹانے سے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر اور لکھ دیا میں محمد ابن عبد اللہ۔ بہرحال امی کی نسبت بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کریم کا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہونا خود ایک معجزہ ہے، یعنی امی بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے۔ قیامت کی صبح تک پورے عالم انسانیت قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے الیک آپ کی طرف الکتاب القرآن قرآن کریم، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ پس وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان میں سے من یؤمن بہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، وما یجحد انکار نہیں کرتے بآیاتنا ہمارے آیتوں سے الا الکافرون مگر وہ کافر لوگ، وما کنت تتلو من قبلہ اور نہیں پڑھتے تھے آپ اس سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطہ اور نہ آپ لکھتے تھے اسے بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون صورت میں ضرور شک کرتے جھٹلانے والے۔ لیکن آپ نے کچھ عمر عزیز کی 40 سال میں نہ کچھ لکھا ہے نہ کچھ پڑھا ہے، تو اس صورت میں ان لوگوں کا اشتباہ، منشا اشتباہ باطل ہے۔ منشا کیا باطل ہے کہ اشتباہ کا جو بنیاد ہے، شک کا جو بنیاد ہے وہ باطل ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔